إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان بنایا. انسان بنا کے پھر اس ہستی کا امتی بنایا کہ جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی زندگی کی سانسیں، دل کی دھڑکنیں، اپنی فکر، اپنی سوچ، قول اور قرار اپنے محبوب مرشد سید دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتے ہیں. پورا عالم اسلام ان ایام میں اس بات کے اوپر خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سید الرسل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بطور پیمبر، ہادی اور رہبر عطا کی ہے. لیکن باقی مسائل کی طرح اس بات کا افسوس بھی ہوتا ہے کہ جو ہی یہ ماہ مبارک اس کا آغاز ہوتا ہے، عجیب و غریب، جھوٹا سچا پراپوگنڈا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ جھوٹ اور غیبت جتنی بھی بڑی بڑی نیکیاں ہوں ان کو کھا جاتی ہیں. پیمبر پہ ممبر پہ چڑھ کے مسجد کے اندر، محرابوں میں، کانفرنسز میں، جلسوں میں، اجتماعات اور خطبات میں جس کے منہ میں جو آتا ہے بولتا ہے. احساس ذمہ داری نہ سننے والوں میں ہے نہ سنانے والوں میں. اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 63 سالہ زندگی، 23 سالہ نبوت کی زندگی، اس کے اوپر تو فوکس نہیں ہوتا. پوری امت کو جنم میں، ولادت میں، میلاد میں، پیدائش کے اندر الجھا کے رکھ دیا. پوری دنیا میں ایک بھی انسان کلمہ پڑھنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا،
جو جنم کا میلاد کا اور ولادت کا عقیدہ رکھتا ہے الحمدللہ وہ حق پہ ہے اور سچ پہ ہے، اور یہی حقیقت کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور یہی اللہ کے طریق سے اور اللہ کی سنت سے ہی ثابت ہے۔ مگر کب؟ جب حقیقت سمجھنے والے بھی ہوں، سمجھانے والے بھی ہوں، جذباتی نہیں ہوں، اور صرف پراپوگنڈا کر کے خوش نہ ہوتے ہوں۔ مجھے پوری دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملا جسے محبوب کی پیدائش کے اوپر خوشی نہ ہو، ولادت کے اوپر خوشی نہ ہو، یا جنم کے اوپر اسے کوئی ٹینشن ہو۔ کلمہ پڑھنے والا ایسا کوئی نہیں ملا۔ آپ کو ملے تو مجھے ضرور ملوائیے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب عقیدہ واضح نہ ہو اور انسان تضاد کا شکار ہو اور جھوٹ پہ جھوٹ بول کے اسے اتنا پھیلائے کہ لوگوں کو اعتبار ہو جائے کہ یہی سچ ہے، میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ تو مجھے آج کچھ باتیں عقیدے کی وضاحت کے ساتھ رکھنی ہے۔ انشاءاللہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، واضح ہو جائے گا۔ اس کے بعد جناب کی مرضی ہے، جو کریں، جو لیں، جو دیں۔ پہلی چیز، ہر کلمہ پڑھنے والے کا بالاتفاق یہ عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ پرسنل گواہی ہے۔ اشہد، مرد عورت بچہ جوان بوڑھا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی الوہیت میں کوئی دوسرا حقیقی معبود ہے ہی نہیں، وہ صرف اللہ ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک بھی نہیں۔ جب کتابوں میں تفصیل میں جاتے ہیں لا شریک لہ کا معنی کیا ہے، نہ رب کی ذات جیسی کسی کی ذات ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، نہ رب کی صفات جیسی کسی کی صفات ہیں، کوئی اس میں شریک نہیں، نہ اللہ کی الوہیت میں کوئی اور شریک ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں، وہ اکیلا اللہ ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ۔ دوسرا، ہر قرآن مجید پڑھنے والا مومن یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس میں کوئی دوئی نہیں ہے، دوئی کوئی دوسرا نہیں، کوئی لاسانی نہیں، کوئی ہم سر بھی نہیں اور کوئی برابری کرنے والا بھی نہیں۔ دلیل، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ بالکل اکیلا، یکتا، اور ایسا وہ جز ہے کہ جس کا کوئی دوسرا جز نہیں، نہ تقسیم ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ساری کائنات ضرورتوں کے تحت پیدا کی گئی ہے۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا۔ اللہ محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا حاجت مند نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، اس کے وجود سے نہ اس کی بیوی، نہ اس کے بیٹے، نہ بیٹیاں، نہ اولاد، ولم یولد، نہ اس کی کسی سے میلاد، نہ کسی سے جنم، نہ کسی سے پیدائش۔ اگر یہ عقیدہ سارے مسلمانوں کا ہے اور ہر مسلمان نے اپنے بچے کو نماز میں کم از کم قل ہو اللہ ضرور سکھائی ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ توحید، رب کی ذات کے بارے میں، رحمان کے بارے میں عقیدت اور عقیدہ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، پوری کائنات میں ایک بھی کفواً، تنکیر کے ساتھ، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو رب کا ساجی ہو، ہم سر ہو، رب اس کے اندر سے ہو یا وہ رب کے اندر سے ہو، یا دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اگر رب کے بارے میں یہ عقیدہ سمجھ آ گیا ہے تو مزید سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت الکرسی ہر مسلمان کو آتی ہے، یا اس کا ترجمہ کم از کم آتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جو سدا زندہ ہے، اسے موت نہیں۔
القیوم، ہر بندے کو قیام کھڑا ہے تو جھکنا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، لیٹنا پڑتا ہے، گرنا پڑتا ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ سدا سے قائم ہے، قائم رکھتا ہے. نیند تو بڑی دور کی بات، اسے اونگ بھی نہیں آتی. اللہ کے بارے میں اگر یہ عقیدہ واضح ہے تو مزید سنیے. ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ سب کو کھلاتا ہے، کھاتا نہیں، پلاتا ہے، پیتا نہیں. اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اس کے بارے میں عقیدہ. امت دو حصوں میں کھو گئی. پہلا حصہ پاکستان کے اندر اکثریت، ان کو یہ سبق پڑھایا گیا اور انہوں نے یہ پڑھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رب کا نور، اللہ کا جز، اللہ کا حصہ ہے. اور اس کا اعلانیہ پرچار ہر اذان کے ساتھ مسجدوں میں کیا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. نہ پڑھنے والے کو شعور، نہ پڑھانے والے کو شعور. اگر آپ رب کا نور، اللہ کا جز، اللہ کا حصہ ہیں، آپ کی عیسائیوں سے جنگ کیا ہے؟ مجھے صرف یہ واضح کر دیں. سوال کیجیے اپنے آپ سے، کرسچین سے آپ کی جنگ کیا ہے؟ وہ کافر کیوں ہیں؟ اس کا جرم کیا ہے؟ غلط کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ عیسیٰ کو اللہ کا جز، اللہ کا نور، اللہ کا بیٹا کہے، سیدہ مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی کہے، تو وہ کافر ٹھہرے، وہ مشرک ٹھہرے، وہ قابل اعتنا نہیں ہے. وہ جس برتن میں پانی پیے تم پانی نہیں پیو، جس کپ میں چائے لے چائے نہیں لو، برتن الگ کر دو. وہ دعوت پہ بلائے تم دعوت نہیں کھاؤ. فرق کہاں ہے؟ آپ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا نور کہیں، اللہ کا جز رب کا حصہ بولیں. آپ چونکہ مسلمان ہیں اس لیے راہیں کشادہ ہیں، اور اگر یہی کام عیسائی کرے آپ اسے کافر بھی کہیں، مشرک بھی کہیں. کیوں؟ یہ چلا کہ عیسائیوں کا وہ عقیدہ تثلیث غلط تھا، توحید کے منافی تھا. دلیل، رب کا جز جو بولے گا، وہ عیسیٰ کو بولے یا مریم کو بولے علیہم السلام، فتویٰ کسی صوفی کا یا مولوی کا یا کسی مفتی کا نہیں. عیسیٰ اور مریم اللہ کا حصہ، رب کا جز، وہ بیوی اور یہ بیٹا ہے. اور یہ 1/3 کا قصہ ہے، یہ تثلیث. اللہ کہہ رہے ہیں لقد کفر، ترجمہ کروا لیجئے کسی بھی مولانا سے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. او جی وہ تو 3 کہتے ہیں، ہم تو 2 کہتے ہیں نا، اللہ اور محمد 2 ملتے ہیں. ہم نے کہا یہ بھی سن لیجئے. وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں کو کافر کیوں کہا گیا؟ ان پہ اعتراض کیوں اٹھا؟ انہوں نے عزیر کو رب کا نور، رب کا جز، رب کا حصہ، رب کا بیٹا قرار دیا. اللہ نے ان پہ یہ کتاب اتار کے ان کے کفر کو واضح کیا. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ کفر ہے ان کا، میرا کوئی بیٹا نہیں، میری کوئی بیوی نہیں. کل ان کان للرحمن ولد، جاؤ پوری دنیا جتنے دلائل اکٹھے کر سکتے ہو کر لو. اگر کسی کو رب کا بیٹا، رب کا جز، رب کا حصہ، رب کی بیوی تم ثابت کر دو، قدم تمہارے ہوں گے، سر میرا ہوگا. میں سب سے پہلے سجدہ کروں گا، کیونکہ رب کو تو ہے ہی سجدے کے لائق. اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں، باہر کی دنیا دیکھ کے آئے، لوگ جھکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں بڑوں کو، وڈیروں کو. کہا محبوب ہم آپ کو سجدہ نہ کریں، آپ تو صحیح معنوں میں دلوں کے حکمران ہیں، وہ تو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، آپ کو تو رب نے بنایا ہے. کہا سنو، میری شریعت میں اگر رب کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے جتنے اس کے اس پر حقوق ہیں. لیکن جاؤ، حالانکہ حق تھا، وہ مرید بن کے آئے تھے، پیشوا کے سامنے آیا اور سجدہ کرنے لگا ہے، اور باہر کی دنیا کو دیکھ کے آیا، عزت اور آبرو اور تکریم کر رہا ہے، سجدہ تعظیم کی اجازت مانگ رہا ہے. محبوب کہتے ہو میرے سارے مریدو، یہ دیکھو یہ صحابہ یہ ہے، یہ دیکھ کے آیا نا، اس کو پتا چلا ہے، آؤ تم بھی کرو. مگر میرے مرشد نے اسے سجدہ کرنے کی اجازت
نہیں دی. اللہ سجدے کے لائق. اگر محبوب رب کا جز ہوتے تو محبوب بھی سجدے کے لائق. مگر اللہ کے محبوب کیا کہتے ہیں؟ امرتو، مجھے میرے حاکم نے، مجھے میرے رب نے، میرے الہ نے یہ حکم دیا ہے ان اسجد علی سبعۃ اعظم، وہ مسجود ہے میں ساجد ہوں، میں 7 ہڈیاں زمین پہ لگاؤں. میرے 2 پاؤں، میرے دونوں ہاتھ، میرے دونوں گھٹنے، میری یہ ناک اور پیشانی کی ہڈی یہ زمین پہ لگی ہوئی ہو اور میں بولوں سبحان ربی الاعلی. اللہ تیرا بندہ زمین کے اوپر جبین رکھ کے ادنا ہے، تو اعلی ہے. یہ ہے عقیدہ توحید، یہ ہے ذات الہ اور ذات مصطفیٰ. مزید کوئی شک ہے تو آپ احباب کو مارکیٹ کے اندر ایک چیز ملے گی، سورۃ المائدہ ہے اور اس کی آیت نمبر 14 پیش کی جائے گی. یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، اے یہود و نصارہ، اے یہود و نصارہ، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، تمہارے پاس ہمارا رسول، ہمارا پیغمبر، ہادی اور رہبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں. کرتے کیا ہیں؟ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، یہ ان ساری چیزوں کو واضح کرتے ہیں جنہیں تم چھپا لیتے تھے، دبا لیتے تھے اور عام لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. جیسے رجم کی آیت ہے، ہاتھ رکھ لیتے تھے، آگے پیچھے بیان کر جاتے تھے. یہ پیغمبر وہ چیزیں بیان کر دیتا ہے جو تم چھپاتے تھے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ نے جو نرمیاں رکھی ہیں، معافیاں رکھی ہیں، اس میں سے تمہارے ساتھ ان نرمیوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے. قد جاءکم من اللہ، اہل کتاب کو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. پیغمبر کا ذکر پہلے کر دیا، پیغمبر آئے. اگر یہ ایک ہی چیز تھے تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی وہاں پر کہتے یا اہل الکتاب قد جاءکم نورنا، قد جاءکم نورنا. ایسے نہیں ہوا، مشتبہ چیزیں لے کے کھینچ کھونچ کے معنی نکال کے کہ اللہ کی طرف سے نور آیا ہے، نور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کتاب مبین، اور یہ قرآن ہے. اللہ رب العزت نے اسے نور ہدایت، کتاب اللہ اور پیغمبر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ تذکرہ فرمایا. مگر جو کلیئر کٹ ہے، 2 ٹوک ہے، 24 کیرٹ پورا سونا ہے، اسے یاروں نے چھوڑ دیا. آپ سورہ کہف پڑھتے ہیں ہر جمعے، کیا سنا ہے کہ جو یہ پڑھے گا وہ دجالوں کے فتنے سے، جھوٹوں کے فتنوں سے بچا رہے گا. ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ عقیدے کو واضح کرتا ہے، توحید کو بیان کرتا ہے اور جتنے جھوٹ ہیں ان کو سامنے رکھتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آج اس کا آخری رکوع بھی ذرا ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے گا. وقت کم ہے، میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ اس کے آخری رکوع میں کہتے ہیں کیا کافروں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ میرے علاوہ میرے بندو کو اپنا دوست ولی یار مشکل کشا بنا کے پھرتے رہیں گے اور گزارا ہو جائے گا، ہم کچھ نہیں کریں گے؟ اللہ کہتے ہیں انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، اس طرح کے ناشکرے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کی مہمان نوازی تیار کی ہے. آؤ تو صحیح، ویٹ کر رہے ہیں تمہارا. اس کے بعد قل هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا، لوگوں سنو، کیا ہم تمہیں ان لوگوں کی خبر نہ دیں جن کی نیکیاں، جن کے عمل، جن کی محنتیں کارت گئیں، برباد گئیں اور ضائع گئیں. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ نیکیاں سمجھ کے عمل کرتے رہے مگر وہ دنیا کی حد تک نہیں، برباد ہو گئیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی، اس کا اجر، یہ ثواب، یہ مقام، یہ رتبہ، یہ بلے بلے کیا بات ہے. اللہ کہتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، ان کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ یہ رب کی آیتوں کو رد کریں گے، ریجیکٹ کریں گے، نہیں مانیں گے، انکار کریں گے، معانی بدلیں گے، مفاہیم بدلیں گے. اور ساتھ کیا ہے وَلِقَائِهِ، انہیں اپنے رب سے ملاقات کا ڈر بھی نہیں رہے گا.
فحبطت اعمالهم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اعمال ضائع، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، یہ بد نصیب عمل تو بڑے لے کے آئیں گے لیکن ہم میزان میں ڈال کے تولیں گے بھی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات ہم ردی والوں کو کوئی سامان دیتے ہیں، وہ وزن کر لیتا ہے، کچھ چیزیں نکال کے باہر کر دیتا ہے، کہتا ہے یہ نہیں چلنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں تمہاری نیکیاں بے وزن کر دوں گا، میزان میں نہیں ڈالوں گا، ردی کی ٹوکری میں گئی۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہی ان کا بدلہ ہے۔ انہوں نے رب کو، رسول کو، پیغمبر کو، قرآن کو، اطاعت کو ساری زندگی جلن پہ رکھا، نہ شکرے رہے، انکار کرتے رہے، بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، انہوں نے میری نشانیوں کو، میری آیتوں کو اور میرے پیغمبروں کو مذاق بنائے رکھا۔ پڑھیے ان الذین آمنوا، اس کے مد مقابل ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے، ان کے لیے جنت الفردوس مہمان نوازیاں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، انہیں ان سے کوئی ہٹائے گا بھی نہیں۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اور تمہارے رب کی ذات یہ ہے کہ پوری دنیا کے سمندر سیاہیاں بن جائیں، لکھنے لگ جائیں۔ دوسری جگہ اور اگر درخت سارے قلم بن جائیں، یہ سیاہیاں ختم ہو جائیں، قبل ان تنفد کلمات ربی، تیرے میرے رب کے کلمات اور الفاظ اور صفتیں اور تعریفیں ختم نہیں ہوں گی، یہ سیاہیاں ختم ہو جائیں گی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اس کے برابر اور 7 سمندر بھی لے آئیں اور وہ بھی سیاہیاں بنا ڈالی جائیں تیرے رب کی تعریف۔ اب رب تعریف اپنی کروا کے مرشد کی ذات بتا رہا ہے، پیغمبر کی ذات۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں آ کے ممبر پہ کھڑے ہو کے، اس مصلی پہ کھڑے ہو کے، پیغمبر کی اس امانت پہ کھڑے ہو کے، قرآن کی اس دیانت پہ کھڑے ہو کے، ہاتھ میں پکڑ کے سر پہ رکھ کر کے انکار بھی کریں گے، رد بھی کریں گے، ریجیکٹ بھی کریں گے، پوری بھی نہیں پڑھیں گے۔ یہ جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ نے تینوں چیزیں واضح کر دی ہیں۔ رب کی ذات کیا ہے، پیغمبر کی ذات کیا ہے، پیغمبر کا رتبہ، عہدہ، شان اور مقام کیا ہے، اور ان کی دعوت، میسج اور پیام کیا ہے۔ سنیے اللہ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، لوگوں کی زبان میں بولوں نا تو زہر کا پیالہ پی لیں گے، مگر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ڈنڈی ماریں گے۔ کل کا معنی ہے کہہ دیجئے، یہ کھانے والا کل کشے سے ہوتا ہے، کھانے والا نہیں، کل کہہ دیجئے۔ اللہ کیا کہوں، کہے انما، قرآن میں جہاں انما آئے تو معنی ہے 24 کیرٹ سونا پورا، نہ رتی ودت نہ رتی کٹ، نہ اس میں ملاوٹ، 100% پیور۔ انما کون، آنا میں کیا ہوں، میں بشرن، بشرن، منہ میں آگ پڑ جائے گی اگر پیغمبر کو بشر کہہ دیا۔ افسوس، اگر یہ آگ میں لے جانے والی آیت ہوتی تو رب پیغمبر سے یہ باتیں کہلواتا۔ ان کو کہہ دو کہ میں لبادہ بشر میں آیا ہوں، بشر نہیں ہوں، یہ ترجمہ کرا یاروں نے۔ اللہ کہیں ان کو کہو میں صرف اور صرف محض خالصتاً 100%، جیسے 24 کیرٹ سونا خالص ہوتا ہے، میں خالص بشر ہوں، خالص بشر۔ ممکن تھا یہاں کوئی ڈنڈی ماری لوگوں نے، اللہ نے اگلے لفظ کہلوا دیے مثلکم۔ سر جی میں غلطی کر رہا ہوں تو قرآن اپنے گھر کا اٹھا لیں، کسی مسلک کا اٹھا لیں، مثلکم۔ ہوئے 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 ہوئے، حضور نو ایڈے گستاخ نے مثلکم کہہ دیتا ہے، بھول گئے کہ اے مثلکم اللہ کہہ رہا ہے تے تیری گستاخی دا فتویٰ تیرے رب تے جان دیا ہے۔ احساس مر گئے، شعور مر گئے، فطور نے ذہن پہ اس قدر وائرس ڈال دیا کہ منہ سے بولتے ہوئے بھی حیا نہ آئی۔ اسی سورہ کہف میں اللہ نے کہا تھا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، ان بد نصیبوں کے منہ سے، زبانوں سے ایسی بڑی بڑی باتیں نکل گئی ہیں، ان کو احساس بھی نہیں کہ کہہ کس کو رہے ہیں۔ جھوٹ کے پلندے کے علاوہ کچھ نہیں، سورہ کہف میں ہی ہے، اللہ نے دجالوں کے دجل کھولے ہیں۔ مگر کلمہ پڑھ کے اتنا بڑا دھوکا، وہ نہیں جی نہیں بشر نہیں ہے۔ اوپر سے اعتراض، یہ جتنے اہل الحدیث ہیں نا، یا جو پیغمبر کو بشر کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے معاذ اللہ منکر بھی، گستاخ بھی، کافر بھی، ابلیس بھی، لعین بھی۔
ਸੱਜਣ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦਰਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਰੀ ਜਾ ਕਹੀ ਜਾ ਬੋਲੀ ਜਾ। पता तब चलेगा जब मोहलत ख़त्म होगी कि तेरे इस फतवे की जद में कौन कौन आया है। अल्लाह भी आए, जिब्रील लेके आए, जिब्रील भी रसूल सल्लम ने अपनी जुबान में वही से कहा तेरी इस गुस्ताखी के फतवे में तेरा पैगंबर भी नहीं बचा। कर कह रहा है, कहाँ है सिर्फ अपना मसला कर अपनी सोच बचाने के लिए कि मेरे मुंह से जुमला निकल गया, मैंने नूर कह दिया है। रब से थोड़ा डर ले। मिथलुकुम, अगर मिसाल लेनी है कि पैगंबर हमारी तरह ही बशर हैं, तो जहां अल्लाह ने जैसे कहा है वैसे रुतबे और शान की बात आएगी तो पूरी कायनात एक तरफ, सब नीचे, मेरे मुस्तफ़ा ऊपर। वो तुझे भूल जाता है कि हमारी पूरी जिंदगी की मेहनत, सारे जलसे जुलूस दावतें पयाम दिन भर रात भर एक ही है कि लोगों अर्शे बरी वाले रब को अकीदे में, तौहीद में, सजदे में सबसे बड़ा कर दो, और अल्लाह के बाद अगर कोई हस्ती काबिल इत्तिबा है और सबसे बड़ा रुतबा और दर्जा और मुकाम और मर्तबा, इज्जत और रिफत रखती है तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है, कोई दूसरा नहीं है। सारा साल इसी चीज़ के ऊपर तो मुनाजरे होते हैं, वो जी हमारे इमाम साहब की दावत बड़ी है, उनकी बात बड़ी है, वो ज़्यादा समझें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ नहीं आई, ये खतीब बेनसीब को समझ आ गई है कि हुजूर बशर भी नहीं है, लिबादा बशर में है। अल्लाह कहते हैं मिसलुकुम, तुम्हारी तरह जैसे बशर के जो उसूल मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं उन्हीं उसूलों से गुजर के मेरे मुस्तफ़ा आए हैं, नहीं तो चेक कर लो। अल्लाह ने कभी बशर को बनाया हाथ से, आदम अलैहिस्सलाम हाथ से बनाए कि नहीं? कभी बशर को बनाया उस आदम की पसली से, हव्वा को बनाया। कभी अल्लाह ने आदम को अकेली मां से बनाया जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को बनाया। कभी अल्लाह ने जोड़े से मां और बाप से बशर को बनाया। मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कौन सी सुन्नत अल्लाह ने चली? हमारे यहां तरीकाकार क्या है? अगर जुमा ना होता तो मैं कहता जरा चुको खां हाथ, जिन्ना दा प्यो भी है तो जिन्ना दी मां भी है, तो जेड़े मां प्यो थ्रू जम्मे ने, थ्रू प्रॉपर चैनल, यकीनन हम सब हैं, हम सब हैं। मोहम्मद रसूल सल्लम कैसे आए? वालिद अब्दुल्ला और अम्मी जी आमिना, इन दोनों के वजूद से, इनके निकाह से, मैं पूछूं ना निकाह किसने पढ़ाया है? जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने। निकाह किनका हुआ है? अब्दुल्ला और आमिना का। पैदा कौन हुआ है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जा अगर रब का नूर है तेरी मानी, तू अगर सच्चा है तो यहीं पे रुक। अल्लाह के बाप का नाम अब्दुल्ला रख, अल्लाह की मां का नाम आमिना रख, जो जन्म ले वो मोहम्मद। रब का जुज, रब का हिस्सा, जब रब और ये दोनों एक हैं, अहमद ते आहद च कोई फर्क नहीं, एक कोई फर्क मरोड़ी दाओ मीम दी मरोड़ी। वो जो मुस्तवी था अर्श पे इला बनकर, उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा बनकर। दोनों अगर एक हैं, दोनों की जात में फर्क नहीं, जाते इला और जाते मुस्तफा एक है। एक जुमा तो पढ़ाना, माँ बाप हुजूर के साबित करता है, फिर रब के भी साबित कर, दोनों जो हैं। अगर रब का माँ बाप नहीं है और हुजूर के हैं तो मतलब क्या निकला कि जैसे बशर के माँ बाप होते हैं हुजूर के भी माँ बाप हैं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम। बशर को परवरिश के मरहलों से, जन्म के मरहलों से गुजरना होता है। मैंने पूछा हुजूर की पैदाइश हुई या कि नहीं हुई? क्या है नूर हैं? मैंने कहा ये रबीउल अव्वल है, क्या मना रहे हो? कहता है जी मिलाद मना रहे हैं। मिलाद क्या होता है जी? जिसमें कोई पैदा हो। पैदा कौन हुए जी? हुजूर हुए। क्या दो रंगी है, क्या तजाद है? क्या आप सेटिस्फेक्शन देंगे अपने आप को? किस बात पे लगा रखा है कौम को? सुनो, ये कोई वहाबी आपकी पैदाइश का या देवबंदी मुनकर नहीं है। यही तो कहते हैं कि आप पैदा हुए हैं, यही तो कहते हैं आपका जन्म हुआ है, यही तो कहते हैं आप आए हैं, यही तो कहते हैं अब्दुल्ला के जाए हैं, यही तो कहते हैं आमिना के लाल हैं, यही तो कहते हैं ये दोनों के दुलारे हैं, यही तो कहते हैं हमारी आंखों के तारे हैं। मगर पूरी कायनात को वो फख्र नहीं जो हम बशर को है कि अल्लाह ने इन्हें हमारे वाले हिस्से से चुना है। मिसलुकुम, उसी सिलसिले से पैदा किया है।
اچھا بڑی حیرانگی کی بات ہے، میں پورا قرآن پڑھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے لوگ انبیاء کو انبیاء اس لیے نہیں مانتے تھے، ان کا موقف تھا کہ نبی تو ٹھیک ہے لیکن بشر نبی بنے یہ بات نہیں سمجھ آتی، بشر نبی نہیں بن سکتا، بشر نبی نہیں بن سکتا، بشر نبی نہیں بن سکتا۔ اور آج صرف اتنا فرق ہے، یہ کہتے ہیں نبی بشر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں بشر ہے، محبوب کہہ رہے ہیں میں بشر ہوں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں میں تمہارے جیسا ہوں۔ وہ حضور کو جی اپنے جیسا کہہ دیا ہے۔ ذرا تھوڑی شرم کر، حیا کر، تنہائی میں بیٹھ، اگلی آیت پوری کر، پڑھ، سبق سیکھ۔ آپ کی پیغمبر کی ذات کیا ہے؟ جیسے بشر کو منہ کا کٹ لگائے کھانا ہے، پیغمبر منہ کٹ کھانا لیتے تھے، بھوک لگتی تھی، پیٹ لگا تھا، رب کا پیٹ کا معاملہ کما یلیق بجلالہ و اکرامہ، پیغمبر کو پیاس لگتی تھی، پانی پیتے تھے۔ جناب آپ کو پیاس لگتی ہے، پیتے ہیں جی، بشر کو جیسے پیاس لگے، میرے مصطفیٰ کو لگے۔ قرآن کہے مثلکم 100% سچ، مولوی کا جھوٹ۔ اللہ کہے مثلکم، او بشر جیسے تمہیں بھوک لگتی ہے، میرے مصطفیٰ کو بھی بھوک لگتی ہے، پیٹ پہ پتھر باندھنے کی کہانیاں کیوں سناتے ہو؟ مثلکم، بشر کی اولاد ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی؟ جی ہے۔ کتنی تھی؟ 4 بیٹیاں 3 بیٹے۔ مثلکم، پیغمبر کے سسرال تھے، بشر کے سسرال ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ایک سورے والا تو بشر ہے جی، 13 سورے نے وہ بشر ہی نہیں۔ مثلکم، ایک بیوی لیے پھرتے ہو، بشر بشر، 11 بیویاں، 2 لونڈیاں، دونوں ساری ملا کے ام الولد بنا کے 13 بیویاں۔ مثلکم، جیسے بشر کی بیویاں ایسے پیغمبر کی بیوی بشر کی ساس ہوتی ہے، میرے پیغمبر کی 13 ساسیں بشر کے سالے ہوتے ہیں۔ مثلکم، بالکل سیم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بشر کی سالیاں ہوتی ہیں۔ سالیاں والے بیٹھے ہو نا، اللہ کہیں تو اڈے جا تو نہیں اسی نہیں نعرہ لڑ دینا، اوے خوشی مناؤ، اللہ نے فرشتوں میں سے نہیں رکھا۔ پہلے کہتے تھے فرشتے، اللہ کہتے ہیں اگر فرشتوں کو ہم نبی بنا دیتے، تم نے کہنا تھا ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، پیٹ ہی نہیں ہے، کھانا، بھوک پیاس، ہم ان کو آئیڈیل کیسے بنائے؟ اللہ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی تقاضوں میں، ضروریات زندگی میں ویسے بنایا، جو چیزیں ایک بشر کی ضروریات میں تھیں وہ ساری اللہ نے۔ بشر جاتا ہے واش روم کے نہیں تے حضور نہیں سی جاندے، ادھر دوسرے پاسے نہ جھوٹ بولن لگے نے، ویسے کسی نے کیا سی جھوٹے دا حافظہ نہیں ہوندا، ایک گل بندا تے بڑی اچھی لے جاندا ہے، کہندا جی حضور دا بولو براز بھی پاک سی، تے صحابہ معاذ اللہ پی بھی جاندے سی تے کھا بھی جاندے سی، بنن لگو تے اتنا اچا لے جو ضعیف جھوٹی من گھڑت روایتیں آسمان سے ملا دے گا کلابے۔ دوسری طرف آئے گا وہ جی حضور نور سی، میں کہ یار بشر بیت الخلا نہیں جاندا؟ جی جاندا ہے۔ حضور پتہ نہیں، میں کیا جڑی فقہ دیا کتاباں چ لکھیا کتاب الطہارہ دے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خادم تھا، وہ لوٹا پکڑتا تھا، نام آتا ہے جی، آتا ہے کیا جی؟ جناب انس۔ کتنے سال رہے جی؟ 10 سال خدمت کی جی، کی پانی بھرا جی بھرا، دور گئے ہاں گئے، بیت الخلا میں گئے جی پہنچے، کہندے جی نہیں حضور نہیں سی کر دے، ایدا نہیں سی کر دے، تسی کہندے ہو سے نہیں۔ اللہ کہتے ہیں مثلکم، جیسے تمہیں بیت الخلا کی ضرورت، حاجت کی ضرورت، انہیں بھی حاجت ہوتی تھی۔ پھر ایک ویلا آیا بھول گیا، کہندا جی تسی بخاری چ لکھیا کہ حضور کھلو کے پیشاب کرتے سے، میں کہ جی اسی نہیں لکھیا، جنہاں نے ویکھیا انہاں نے فرمایا ہے، جڑے صحابی نال سی نا انہاں نے کہا ہے۔ کہندا نہیں میں کیا پھر کداں کرتے سی؟ کہندا بیٹھ کے۔ میں کہ پچھلی ملاقات چ تو کہندا سی آپ اداں دی کوئی ضرورت ہی نہیں سی، اج تو کہن ڈیا جی بہ کے کھلون دا اعتراض بن گیا۔ اللہ کی قسم اس قدر بہکی ہوئی باتیں ایک عالم کو، اہل علم کو زیب نہیں دیتی۔ رب کہہ رہا ہے پیغمبر کی ذات بشر والی، پیغمبر سوئیں بشر سوئے۔ اگر رب کا جز یا نور ہوتے تو پیغمبر نہ سوتے، کیونکہ رب سوتا نہیں ہے، رب کھاتا نہیں ہے، رب پیتا نہیں ہے، رب بھولتا نہیں ہے۔ پیغمبر بھولتے تھے کہ نہیں؟ آخر نہیں معاذ اللہ جی، پیغمبر کداں بھول سکتے ہیں؟ میں کہ جی تواڈے مدرسے چ ایک بخاری پئی ہے، کہندا ہاں، میں کہ اوتھے ایک روایت ہے، کہندے جی کیڑی ہے؟ ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھ کے آپ گھر چلے گئے، حدیث ذوالجدین۔ ہن سمجھے بھی کراں کی کواں کی، جے کواں نہیں تو پھر میرے وڈے پڑھا کے گئے نے، ترجمے کر کے گئے نے، لکھ کے تے لکھا کے گئے نے۔ کہندا جی نہیں حضور بھولے نہیں سی، اس حدیث دے اندر ہی ہے۔
صحابہ نے جدو آ کے کیا نا اکثرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولوں، آپ دیکھو جی آپ نے کہتا میں نہیں بھولیا، میں کیا سر اگے پڑھو تھوڑا جا۔ صحابہ کہیں نے حضور دوں چو ایک گل ہوئی ہے، آپ باقیاں نو پوچھتے نے ذل یدین صحیح کہن دیا ہے؟ جی یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اسی حدیث کے لفظ ہیں، محبوب اٹھے مسجد میں آئے، کہا نماز کم نہیں ہوئی میں بھولا ہوں، 2 رکعت نماز اور پڑھی، پھر 2 سجدہ سہو کیے۔ جیڑا بحث کرن ڈیا سی انہوں بیچارے نو یہ بھی نہیں سی پتا سجدہ سہو ہوندا یا سجدہ سہو ہوندا ہے۔ سہو برادری ہے جٹاں دی تے سہو جیڑا نا اے غلطی تو ہے، نسیان کو کہتے ہیں۔ ذرا یہاں پہچان کر پورا پڑھ، اسی طرح اس آیت کو دیکھ، اللہ کہتے ہیں ان کو کہو میں بشر ہوں تمہارے جیسا، لیکن آگے کیا ہے؟ یوحا الی، میرا رتبہ یہ ہے کہ مجھے وحی آتی ہے، تمہیں نہیں آتی۔ میں وہ بشر ہوں کہ جسے رب نے چنا ہے، تمہیں نہیں چنا۔ میں وہ بشر ہوں جس کے پاس جبریل آتے ہیں، تمہارے پاس نہیں آتے۔ میرا رتبہ یہ ہے، اللہ میرے سے کلام کرتے ہیں، تم سے نہیں کرتے۔ میرا رتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک کوئی بات بھیجے نا، میں اس کا فیصلہ نہیں کرتا، میں اس کا فیصلہ نہیں کرتا۔ ایک فیصلہ کیا تھا آپ نے، مدینے میں آئے تو کھجوروں کے نر مادہ کی جفتی ہو رہی تھی، تعبیر التمور کے سلسلے سے وہ جو سلسلہ تھا کھجوروں کا، نخل نر مادہ کا ملاپ کروا رہے تھے۔ آپ نے کہا یار اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے پھل دینا ہے۔ صحابہ نے چھوڑ دیا، پھل لگا ہی نہیں، جو لگا وہ گر گیا، فصل مدینے کے اندر کھجور کی نہ ہوئی۔ صحابہ نے آ کر کے کہا کہ حضور آپ نے کہا تھا، ہم نے وہ نہیں کیا، تو اس سال تو فصل ہی نہیں ہوئی۔ آپ نے کیا کہا؟ انتم اعلم بامور دنیاکم، جو دنیا کے میٹر ہے تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ سنو لوگو، یہ جو بدعت کی تعریف کہیں فرق کر لو نا تو سارے دھوکے ہی ختم ہو جائیں۔ دنیا کے امور میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، دنیا داری میں جتنا آگے سے آگے جا سکتے ہو بڑھو۔ تب مکان 1 منزلہ 2 منزلے تھے 3 کر لو، 4 کر لو، 100 منزل پہ لے جاؤ، 1000 بنا لو، آپ کو نہیں روکا جائے گا۔ صرف قیامت کی نشانی ہے کہ قرب قیامت ترقی اتنی ہو جائے گی۔ آپ گدھے سے اونٹ پہ، اونٹ سے آگے بہترین سے بہترین سواری، طیاروں پہ، فضاؤں میں اڑو۔ انتم عالم بامور دنیاکم، یہ دنیا کا میٹر ہے، اسے بدعت کے چکر میں ڈال کے دھوکہ مت دینا۔ پانی ہے، پانی میں کچھ اور ڈال لو، مکس کر لو، مشروب بنا لو، ورائٹیاں نکال لو، درختوں کے پھل لے کے پھلوں کے اندر سے ملک شیک بنا لو۔ اگلے دن ایک بابا جی نو جامن دا جوس پلایا، دوست نے ساڈے، انہوں نے بنوا کے تیرنا، کہندا یار میں بڈھا ہو گیا، زندگی گزر گئی ہے، سر چ تولے چٹے آ گئے نے، جامن تے کھادا سی پر جامن دا جوس نہیں سی پیتا۔ سوچن تسی بھی ڈے ہو گئے۔ خربوزے کا ملک شیک، ساڈیاں ماما نے تے یہی کیا نا جی، پانی تے دودھ دے نال وارے ہی نہیں کھاندا۔ 5 سال اس فقیر نے مدینہ منورہ میں خربوزے کا اور دودھ کا ملک شیک پیا ہے۔ یہ ورائٹی ہے دنیا، جو بناؤ کرو، لیکن جب بات دین کی ہو، اسے نیکی قرار دے کے، دین قرار دے کے، عبادت قرار دے کے، عید قرار دے کے، تہوار قرار دے کے اپنی مرضی سے کچھ کرو گے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کرنے والا بھی مردود اور جو کام کر رہا ہے وہ بھی مردود، ریجیکٹڈ ہے، وہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر بات صرف حسن کی، جمال کی، داد کی، بلے بلے کی ہوتی تو کوئی مشکل نہیں تھا۔ جب ہمیں نہیں علم تھا تو ہم نے بھی 12 سال لگ بھگ اس جلوس کی لیڈ کی، قیادت کی، زمانہ طالب علمی تھا، کرتے تھے۔ لیکن جب مرشد کی حقیقت اور زندگی کو پڑھا، اصل کو پڑھا، یوحا الی، آپ پہ وہی آئی ہے۔ وہی میں کیا آیا ہے؟ محبوب سال کی ترتیب میں چلو، محرم گزر گیا، اللہ جی کوئی عید ہے؟ نہیں۔ سفر آیا ہے، عید ہے؟ نہیں۔ ربیع الاول عید ہے، محبوب ہے گئی ہے، پر تمہیں نہیں پتہ لگنا ہے، تواڈے تو بعد تواڈے امتیاں نو پتہ لگو۔ ربیع الثانی میں کوئی عید نہیں، جمادہ اولیٰ ثانیہ میں عید نہیں، رجب میں کوئی عید نہیں، شعبان میں عید نہیں، اللہ رمضان جیسا مہینہ کوئی عید کا نہیں۔
اللہ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے، کا محبوب اعلان کر دو، مرد بھی نکلیں عورتیں بھی نکلیں، گھروں سے نکلے باہر جائیں، کھلے میدان میں جائیں، ایک راستے سے آئیں دوسرے سے پہنچیں، اذان نہیں، تکبیر نہیں، پہلے کوئی رکھتے نہیں، کوئی سنتیں نہیں، جا کر کے جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھاؤ، یہ صورتیں پڑھو، پھر خطبہ دو، عورتیں جنہوں نے نماز پڑھنی ہے وہ بھی آئیں، جنہوں نے نہیں پڑھنی وہ بھی آئیں، اور آ کر کے کیا کریں، دعا میں شریک ہوں، اگر نماز نہیں پڑھنی تو نماز والی جگہ سے ہٹ کر کے بیٹھیں، اور کچھ کھجوریں کھائیں، یہ سنت ہے، میٹھا فلیور، میٹھی عید، چھوٹی عید، سیویاں والی، ٹھیک ہے، طریقہ دیا، تاریخ بتائی، وقت بتایا۔ اللہ اگلا مہینہ آ گیا ہے، شوال کے بعد ذی القعدہ، عید ہے کا نہیں، ذوالحجہ، اللہ چاند چڑھ گیا ہے، یکم کو عید ہے کا نہیں، 2 کو نہیں، 3 کو نہیں، 4 کو نہیں، 5 کو نہیں، اللہ 6 7 8 9 کا نہیں، اللہ 10 آ گئی ہے کا عید ہے، ڈیٹ دی، تاریخ دی، ٹائم بتایا، سورج جب طلوع ہو سوا نیزے پہ آئے، کھلے میدان میں نکلو، مسجد میں نہیں، اذان نہیں کہنی، تکبیر نہیں کہنی، 2 رکعت خطبہ، باقی سارے معاملات، واپس آؤ، قربانی، فلیور کیا ہے، نمکین، اللہ جی کوئی اور عید، سال مک گیا ہے، کہا ہر ہفتے کے بعد جمعے کا دن تمہارے لیے عید، اللہ وقت کیا ہے، کہا وقت ہے زوال کے بعد کا، کیا کر کے آنا ہے، نہا کے آؤ، اللہ بس اکیلا نہا کے آ جاؤں، کہا نہیں گھر والوں کو بھی نہلا کے آؤ، صاف ستھرے ہو کے آؤ، اللہ لیٹ آ جاؤں چلے گا عصر کے وقت، کہا نہیں، من غسل واغتسل وبکر وابتکر، یہ عید جمعہ ہے، جو جلدی آئے جلدی کرے، جلدی کروائے، نہائے نہلائے، ثم جا، پھر مسجد میں آئے، ثم صلی ما قدر له، پھر جتنی ممکن ہے وہ رکعتیں پڑھتا رہے، اللہ یہ عید ہے، اس سے پہلے رکعتیں کیوں، کہا میں کہہ رہا ہوں میری مرضی ہے، اب امام کیا کرے، پہلے خطبہ دے، اللہ عید میں تو خطبہ بعد میں تھا، کہا دین میرا ہے تمہارا نہیں ہے، دین میرا ہے تمہارا نہیں ہے، پہلے خطبہ دے، اللہ کتنے، کہا 2، اب کیا کرے، نماز پڑھائے، اللہ کتنی، 2، اللہ یہ تو زور کا ٹائم ہے، آج زور کدھر گئی، کہا تمہیں کہہ رہا ہوں نا سوال و جواب اپنی جگہ رکھو، بندے ہو بندے بن کے رہو، جتنا کہا اتنا کرو، 2 رکعت اللہ پڑھ لی ہے، اب کیا کریں، اب تم 4 رکعتیں پڑھو، صلو اربان، اللہ اگر عید ہے تو عید والے دن تو ہم نے بعد میں کوئی رکعتیں نہیں پڑھی تھی، جلدی تھی، اب بھوک لگی ہے تب بھی کہنا تھا جانا ہے، اللہ نے کہا نہیں پڑھو، مسجد میں پڑھنی ہے 4 پڑھو، گھر جا کے محبوب نے 2 پڑھی، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جناب جو آپ عید بنا کے پھرتے ہیں، اس عید کی خبر، ابھی ایک مکالمہ چل رہا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ میں کسی اور جگہ لے کر کے آؤں گا، اللہ نے 5 نبیوں کے میلاد نامے منائے، میلاد نامے، کیا بات ہے، آدم علیہ السلام میں پیدا کرنے لگا ہوں، فرشتوں ریڈی رہو، فوری سجدہ کرنا ہے، نہ کیا نا، اچھا اللہ جی ہم نے کر لیا، تم نورانی، جنہوں نے نہیں کیا وہ ابلیسی اور شیطانی، یہ آدم علیہ السلام کی عید میلاد النبی ہو رہی ہے، بلے جاواں قربان جاواں ساون دے اننے نو ہمیشہ ساوا ہی ساوا تے سبز ہی سبز تے ہرا ہی دیکھدا ہے، جس معاملے میں رہے ہر آیت میں وہی، ڈکشنری نکالیں گے، واو لام دال ولد و والد و ما ولد کا میلاد ثابت ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، میلاد ثابت ہو گئی، اور ثابت کیسے کر رہے ہیں، سلام علیہ یوم ولدت، ڈنڈی مارنی دیکھنی ہو تو یہود و نصارہ کے بعد ان بزرگوں کو دیکھنا جو مار رہے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ میلاد ہے، ولادت کا ٹائم ہے، میری طرف سے سلامتیاں، آگے ہی جملے ہیں، وَيَوْمَ أَمُوتُ، جب میں مروں، اتنے حصے کی عربی پڑھ کے ترجمہ ویسے ہی کاٹ دیا، ہے ہی نہیں، کیونکہ جناب کے ہاں وفات کا چکر تو ہے ہی نہیں، قرآن تو اب وفات کہہ رہا تھا، اور آگے جب مجھے قیامت کے دن وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جب مجھے رب پھر زندہ کریں گے، کمال نہیں ہو گیا؟ وہ جی موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے ہے، وہ جی مریم کو بھی اللہ نے کہا میلاد ہون لگی ہے، اللہ میرے کول تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تک ویلی ہوں بالکل، اللہ نے کہا کھجی نو کھجور نو، اللہ یہ بھی ٹونڈ جائے نو کی کراں، اللہ نے کہا میلاد مناونی ہے، ہلاونا تے کام کرنا تہاڈا کام ہے، اگے انہوں پھل پھل لاؤنا تے برکتاں میریاں نے، انہوں نے ایداں لایا تے ماشاءاللہ کھجوراں ڈگ پئیاں، اللہ نے ملا، کیا بات ہے بھائی، یہ سبق نہ تو حضور کو سمجھ آیا، نہ اصحاب کو سمجھ آیا، نہ کسی اور کو،
تو اللہ کے لیے ان چیزوں سے نکلیے. آمد مصطفیٰ پہ کوئی شک نہیں, آمد ہوئی ہے, آپ آئے ہیں, ولادت ہے, باسعادت ہے. اور یہی عقیدہ, ولادت کا عقیدہ تو اللہ کی توحید کا عقیدہ ہے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں, رب پیدا نہیں ہوتا. رب اور ہے, مربوب اور ہے, ساجد اور ہے, مسجود اور ہے, عابد اور ہے, معبود اور ہے, اللہ اور ہے, محمد اور ہے. اور یہی فرق کر کے محمد پیدا ہوئے ہیں, اللہ پیدا نہیں ہوتے. 12 مہینے عقیدہ میلاد ادھا ہی رکھنا کتے تے چس آ جائے, یا نور نہیں تو پھر یہاں میلاد نہیں, دونوں چوں ایک کام نہیں. دونوں چیزاں لے کے نہیں چل ہونیاں بہو. ان چیزوں کو سمجھ کے طریقے کے ساتھ چلیں, انشاءاللہ آپ زندگی کے اندر مزہ دیکھیں گے. اور رہی یہ بات کہ آپ سوال لے کر کے چل پڑیں, آج اس سوالاں دے جواب دو بہو, سوالاں دے جواب تسی دینے نے, پٹڑیوں تسی لتے جے. یہ جیڑیاں بھی آیتاں قرآن چوں پڑھے, ایک نکا جہا کام کرے جے, اپنے مولوی صاحب نو سوٹ بھی لے دیا جے, کوئی اچھا جہا مٹھائی دا ڈبہ بھی کوئی 2-4 ہفتے پہلے او دے کولو اپنی تعریف دے لفظ سن لیا جے. ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے محبوب کے پاس آئے, ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, اعلان نہیں کیا تھا, یہودیوں کو نہیں پتا تھا, آئے ہوئے تھے. ان سے پوچھا ذرا پتا کرو یہ عبداللہ بن سلام کون ہے؟ کہندا جی ساڈے پوپاں دا بھی پوپ, ساڈے سر دا تاج, ساڈے وڈیاں دا وڈا, عظیم ترین عالم, بہترین انسان. جب انہوں نے کلمہ پڑھا تے بالکل سارا ہی ریورس ہو گئے, ہر گل الٹ. اے ذرا بھی اینو عقل نہیں, مت نہیں, پیدل ہے, کسے کم دا نہیں, ایداں اے وے اوئے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. مولانا صاحب کی نا پورے 11 مہینے خدمت کریں, اس سال سے شروع کر لیں. کبھی گھر میں دعوت, کبھی کھانے, کبھی کچھ. جدو چڑھے نا 12واں مہینہ ربیع الاول والا, اے نک پوچھ لے جی آ جڑے عید میلاد النبی دے تسی ایتاں پڑھیاں نے حضرت آدم علیہ السلام والیاں, اے حضور تے اتریاں سی یا تواڈے تے؟ اس ویلے متھے دے تیور پڑھیا جی. تھوڑی دیر بعد پوچھا جی انہاں دا معنی جڑا تسی کر رہے ہو حضور نو اے سمجھ آیا سی کہ نہیں؟ اگر نہیں سی آیا تو کیوں تانوں کیویں آ گیا؟ تے جے انہاں نو آیا سی تو پھر جو اے سمجھ کے تسی کر رہے ہو حضور نے کیتا سی. سر جی جے جھٹ کور تانوں کول بہن دین تے اگلا سوال تو بڑی دور دی گل ہے. پہلے ہی آنا کتے بھابیاں دی مسیت تے نہیں ہو جاندا رہا, اے کتے انہاں تے پٹی نہیں پڑھائی. حضرات حضور کو بھی کچھ عقل تھی, کوئی شعور تھا, کوئی اللہ نے علم دیا تھا, کوئی نالج تھا, کوئی وحی تھی. اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے بندوں تک بات نہیں پہنچائی فما بلغت رسالتا, آپ نے میری رسالت کا حق ادا نہیں کیا. 1.25 لاکھ صحابی تو کہیں پوچھیں آپ الا هل بلغت, اور میں نے جو بات ذمہ داری تھی پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ 2.5 لاکھ ہاتھ کھڑا ہو گیا سی حضور پہنچائیے. تے حضور نے جے دا مانا ایتھے میلاد ہی ہوندا تے اج تے موقع سی, 1.25 لاکھ بندہ کٹھا ہے, 2.5 لاکھ ہاتھ ہے, 2.5 لاکھ ڈنڈا بنوایا ہوندا, ہر ڈنڈے تے جھنڈا چڑھایا ہوندا تے انہاں نوں پھڑیا ہوندا. میں بیان کرن لگا جے, خطبہ حجۃ الوداع دین لگا جے, تو تسی بس بیٹھے نہ جھنڈیاں لہرائی جاؤ تے آپ بھی تھوڑے تھوڑے لہری جاؤ. کتنے مزے کی بات تھی, بولیے کوئی ہے اس میں شک؟ مگر میرے مرشد نے دین بتایا, نہیں بتایا اس میں کہ اس میں جناب آدم کا میلاد نامہ ہے, نہیں بتایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی میلاد کی بات جو آیتیں اتری ہے اللہ نے بیان کری ہیں اس سے مراد یہ والا طریقہ ہے, نہیں بتایا کہ عیسیٰ و مریم, نہیں بتایا والد وما ولد, یہ حضور کی جو ہے وہ اللہ نے میلاد کا تذکرہ کیا ہے. تو حضور نو اپنی میلاد دی سمجھنا, جنہوں اپنا بھی نہ پڑھنا نہ آوے کی کہندے ہو؟ پھر سوال کرتے جی وہ بخاری دے وچ تسی بخاری پڑھاؤندے ہو؟ جی پڑھانے ہیں. وہ دے وچ لکھیا کی لکھیا جی؟ ایک یہودی آیا تے حضرت عمر نو کہنے لگا, سنیا جی ذرا, ایک یہودی آیا حضرت عمر سے کہنے لگا, عمر جی امیر المومنین کا جی تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے, وہ آیت ہمارے ہاں ہوتی تو ہم نے اس دن کو عید بنا لیا ہوتا. ایک آیت ہے تمہاری کتاب میں, وہ ہوتی ہماری کتاب میں, ہم اس دن کو خوشی میں عید بنا لیتے. حضرت عمر نے اگو کی آکھیا سی, کہیں نے حضرت عمر نے آکھیا اچھا اسی میں عید منانے. یہ کیا سی؟ بھول گیا. کہندا جی حضور نے بھی منائی ہے, حضور دے وڈیاں نے بھی منائی ہے, پہلیاں نے بھی منائی ہے, پہلے انبیاء نے بھی منائی ہے, اللہ نے بھی منائی ہے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. یہ جڑا یہودی آن کے کہن ڈیا انہیں کی کیا سی؟ اگر ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم عید بنا لیتے. مطلب کی ہے کہ تسی عید نہیں بنائی. اس سے پہلے یہ عید میلاد النبی نہیں تھی تو اس نے کہا نا کہ اگر تمہاری کتاب میں ہے ہمارے ہوتی تو ہم عید بنا لیتے, تم نے نہیں بنائی. حضرت عمر کہندے لے کملیا کتھے رہنا ہے, حضور نے بھی منائی, ابو بکر صدیق نے بھی منائی, مینوں بھی اینے سال ہو گئے میں بھی مناؤن ڈیا.
بلکہ آگے سے جواب کیا دیا, آگے شروع نہیں کر لی کہ چلو پہلے رہ گئی ہوں کر لینا. کہنے لگے اگر یہ عید ہوتی تو مجھے پتہ ہے حضور کہاں تھے, جگہ کون سی تھی, دن کون سا تھا, آیت کیسے اتری, دین کیسے مکمل ہوا. لیکن نہ میرے مرشد نے دی عید بنائی, نہ میرے پیغمبر کے اصحاب نے منائی, نہ 1.25 لاکھ نے, نہ میں امیر المومنین ہو کے اس کو منا رہا ہوں اور نہ آگے کوئی منائے گا. کی خیال ہے؟ کہندے جی وہ دن جمعے دا سی, عید دا دن سی, اگلا دن 10 تاریخ سی, وہ بھی عید دا دن سی, عرفہ بھی عید دا دن, نہر بھی عید دا دن, ایام تشریق بھی عید دا دن. کوئی پوچھنے والا پوچھے گا, جاؤ حضور نے ساری زندگی جب سے نماز اور عید فرض ہوئی ہے عید نماز نہیں چھوڑی. آپ نے عید نماز ایک جگہ چھوڑی ہے, 10 تاریخ تھی, ہفتے کا دن تھا, 10 تاریخ تھی, ہفتے کا دن تھا. پورے امت مسلمہ جہاں جہاں بھی گھروں میں تھے عید ہو رہی تھی, بیت اللہ میں بھی عید ہو رہی ہے, مگر آپ مینا میں ہیں. آج آپ نے کنکریاں تو ماری ہیں بڑے جمرے کو, عید نہیں پڑی. قربانی تو کری ہے, 63 اونٹ نہر کی ہیں, عید نہیں پڑی. کوئی کہہ سکتا سی حضور عید لیٹ ہو گئی ہے, پہلے عید پڑھ لیے پھر نہر کر لینا ہے. آپ بھی کہتے ہاں جی ہاں جی, آپ کہتے چلو ٹھہر کے کر لینا ہے. ایسے نہیں ہوا. آپ نے بال منڈوائے, صحابہ نے منڈوائے, عید نہیں پڑی. احرام بدلے, عید نہیں پڑی. بیت اللہ میں گئے, طواف کیا, عید نہیں پڑی. 2 رکعتیں طواف کی پڑی, عید کی نہیں پڑی. صفا مروہ کی سعی کری, عید نہیں پڑی. عید الاضحیٰ تھی نا, 10 ذی الحجہ کو کیا ہوتا ہے, مگر آپ نے یہ نہیں کرا. تو نہیں تے اوتھے کھلو کہ جی یہ تو 5ویں عید ہے, تو فلانی عید ہے, اللہ تعالیٰ پر آ کرے جنیاں مرضی بنائی جا. نہ وہ صحیح کسی روایت سے, نہ کسی آیت سے. اب اس کے اوپر بھی دلائل دینے پڑتے, لیکن کیا کروں, اپنی طرف سے گھڑے اور بنائے اور لوگوں کو مطمئن کیا. دوست اللہ سے ڈر, یہ وقتی چیز ہے, چلی جانی ہے. اگر تہوار یوں بنانے ہوتے تو یہ واقعتاً یہ دن تہوار ہوتا, مگر حضرت عمر نے ثابت کیا کہ یہودی وہ تمہاری یہودیوں والی سوچ ہے. جب دل کیا امتیوں نے اٹھ کے تہوار بنا لیا. ہم صرف اسی چیز کو تہوار مانتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کرا ہو, قرآن نے دیا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوشی عید منائی ہو اور اس میں آپ نے شرکت کری ہے. باقی رہ گیا جی وہ جھنڈے لگن ڈے نے بیت اللہ تے, بڑے خوش ہون ڈے نے, بیان آن ڈے, میں بھی سنن ڈیا 12 ربیع الاول نو ماشاءاللہ جی اس دفعہ جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے. اللہ کرے مناؤ, میں تو پہلے نہیں کہندا نہ کرو, منائی جاؤ. صحاب اللہ نو دینا دلیلاں تسی دینیاں نے. لیکن جب آپ مناتے ہیں تو مجھے ایک بات کی خوشی ہوتی ہے کہ چلو کتے نہیں جے مانتے اتنے تو مانتے جے, نہ آن کے جدو روزہ گلی تے لاؤندے جے. میں بڑی دفعہ مثال دے چکے اپنے بچیاں نو, گلی والے نو کہا ساری گلی تسی سجاؤ, فرنٹ گیٹ تے جنہ پیسہ لگے میرا, اوتھے روزہ بناونا جے حضور دا, گنبد خضرا. استاد جی یہ کیوں, بھابی تے دی مخالفت. میں کہ نہیں میں کردا, بناؤ. گل تے دسو وچ اندر دی گل کی ہے, اندر دی پت گل کی ہے. اللہ تانوں مدینے کھڑے تے پتہ کریو جے دے تھلے کی ہے. تے میں وہ جڑے جالیاں دے نال کھڑے نے میں انہاں نوں کہہ دوں, میں کہہ داں گا, تانوں نہیں روکن گے. جالیاں نوں ہاتھ لا کے 10 دفعہ چومنے چوم لیا جے تے اندر نہ ایک دفعہ جھاتی مار کے ویکھیا جے, قبر نظر نہیں آنی 3 دیواراں نے, لیکن کپڑا پیا اندازہ ہو جائے گا اے حضور دی قبر ہے, صدیق اکبر دی, حضرت عمر دی ہے. یہ دے اتنے ویکھی جا کے گنبد خضرا ہے. لوکاں نے جھوٹ بولے نے, سایہ کوئی نہیں, سایہ میں ڈیلی دکھاؤں. ہے کیا میرے نبی کی وفات کی جگہ قبر. اگر یہ دن ولادت کا ہوتا, بات میلاد کی ہوتی, یا مکے دا مینار, صفا دا مینار, صفا دی پہاڑی, یا اتھوں دی کچھ ہے, یا وہ مکتبہ, یا پھر وہ جو ہے وہ مروہ کی پہاڑی بنی ہوتی, حضور وہیں پیدا ہوئے تھے. استاد جی پھر انہوں نے مکے دی کوئی شے کیوں نہیں لائی. میں کیا اگلے سال تو شاید شروع کر لین, ساڈیاں گلاں سن کے, ساڈے تانے تے سوال سن کے. حالے تک تے یہی لاؤن ڈے نے, تے اللہ نے جتھے بھی مرکز بنوایا وہ یہی بنوایا کہ حضور دی قبر دی جگہ جے عقیدہ وفات ہے. وفات صرف اللہ کو نہیں, کل من علیہا فان, جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو وفات ہے. یہ حیاتی مماتی بن کے بیچارے لڑی جان گے, ایک دوجے نو کافر کہن گے, نماز نہیں پڑھن گے. اسی کہاں گے سونے ہو ذرا وہی گنبد خضرا ہی دیکھ لو. ماشاءاللہ ایسا لا کے چیک کرے آجے, حالے تک تو کوئی ہل جول نہیں ہوئی کہ گلی سجاؤنی ہے. وچوں منڈیاں نو سمجھ آ گئی ہے بھی نہیں یار ایک رولا ہے. جی حضور پیدا ہوئے نے تو مکے والی کوئی پہاڑی کیوں نہیں لاؤندے, جبل نور لاؤن, غار ہرا لاؤن, او غار سور لاؤن,
یہی کہ مولوی ساڈے کول آਉਂਦਾ, میں کہ جی اللہ لواਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ پتہ لگے بھی ਇੱਥੇ عقیدہ وفات سی جنہوں اس دن تسی چھپا رہے ہو, باقی اللہ سمجھ دینے والا ہے. میرے بھائی نہ ہم ولادت کے کل منکر تھے نہ آج ہیں, ہم تو آپ کی پیدائش کو مانتے ہیں, اور یہی تو فرق ہے, تجھے سمجھایا نہیں کسی نے. عقیدہ ولادت آ گیا تو عقیدہ نور آٹومیٹکلی چلا گیا, کیونکہ اللہ پیدا نہیں ہوتا. لم یلد کی مہر لگ گئی, ولم یولد کی مہر لگ گئی. تیرے سینے میں سورہ قل ہو اللہ اور اخلاص ہے, 24 کیرٹ سونا پیغمبر پیدا ہوئے ہیں, 100% سچ کے آپ کی میلاد اور ولادت ہے. لیکن جس طریقے سے آپ منا کے کہتے ہیں کہ جو منائے گا وہ نورانی, جو نہیں منائے گا وہ ابلیسی اور شیطانی, اس جملے کا تو نے حساب دینا انشاءاللہ. دنیا میں تیرا کسی نے احتساب نہ کیا, سموٹو ایکشن نہ ہوا, تیرے رب کا تو ایکشن ہے. اور یہ جو تو نے کہہ رکھا ہے نا کہ نبی بشر نہیں, مثلکم نہیں, یہ جھوٹ ہے اور یہ اللہ معاف کرے گستاخی ہے. ان جملوں کا بھی تو نے حساب دینا ہے. تو نہیں کانپتا, تجھے ڈر نہیں لگتا, لیکن اللہ کی قسم اگر سچے دل سے مخلص ہو کے کبھی دیکھے تو مسلمان لڑنے والے نہیں تھے. ان سب کا عقیدہ نور یہ تھا کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک. ان سب کا عقیدہ ولادت تھا, مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں. ان سب کا عقیدہ ولادت اور میلاد یہ تھا کہ محبوب نے اس موقع پہ ایسا کچھ نہیں کرا. سوال کرنے کا رائٹ مجھے بنتا تھا, میں پوچھتا کہ جناب لائن سے اترے ہو, چاروں اماموں نے تو نہیں کی, مصر میں امام شافعی نے نہیں کری, بغداد میں امام احمد بن حنبل نے نہیں کری, کوفہ میں امام ابو حنیفہ نے نہیں کری, مدینہ میں رہ کر کے جناب امام مالک نے نہیں کی, تابعین فقہا محدثین یہ نظر نہیں آਉਂدا. نہیں جی اسی انہاں تو بہتے پڑھے ہیں, اور تھوڑے پڑھے سی, سانوں ہن سمجھ آ گئی ہے. ایک گلاں انہاں نوں نظر نہیں سی آئیاں, آیتاں دی تفسیر دا انہاں نوں پتہ نہیں سی. یہ جڑے سونے تو بہتا پڑھ گئے نے, انہاں پڑھیاں نوں دور تو سلام. اسی پاجی تھوڑے ہی پڑھے چنگے تے انہاں پڑھے چنگے جنہ حضور نے پڑھایا ہے. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا, جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں. میری محبت کا محبت جواب دے, منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے. اللہ سمجھ دے یہ زبردستی کا سودا نہیں. جو حق ہے بتاتے ہیں, اور جو صحیح ہے وہ دکھاتے ہیں, جو غلط ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں. باقی کو مانے نہ مانے جناب کی مرضی. یا سلام. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت مبارک ہو, اور ان کی آمد کا جو مقصد ہے وہ بھی سمجھیے. وہ عقیدے کو لینا, شریعت کو لینا, دین کو سمجھنا, دنیا اچھی بنانا, آخرت اچھی بنانا, حقوق کو ادا کرنا, تزکیہ نفس کرنا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ ہے پیغمبر کی بعثت اور آمد کا مقصد. اور الحمدللہ آئیے اہل الحدیث کے مدارس میں بچوں کو دیکھیں, اساتذہ کو دیکھیں, دن رات دیکھیں, احادیث کی اسٹڈی دیکھیں, مطالعہ دیکھیں, اس کے اوپر ہونے والے کام دیکھیں, عمل دیکھیں, بدعات سے دوری, خرافات سے دوری, خالص سنت, شرک سے دوری, خالص توحید. یہ وہ چیزیں تھیں جو پیغمبر نے دی تھی, خالص خالص. الا للہ الدین الخالص, وہ ہم لے رہے ہیں. باقی وہ میں بات بیچ میں رہ گئی تھی, اشارہ کر دوں. سعودیہ کی یوم الوطنی, جیسے ہمارا 14 اگست ہے, آزادی کا دن ہے, ان کا یوم الوطنی ہے 23 ستمبر, کل جھنڈیاں لگیں. اب میں نے کہا تھا کہ ساون کے اندے کو بیچارے کو سارا ہی ساون, وہ سبز رنگ دا انہاں دا جھنڈا, انہاں نوں جھنڈی سبز رنگ دی, او ویکھو جی ویکھو عید ملا دے. اللہ کرے وہ تہاڈیاں بھی لا دین. یہ 23 نوں منا کے انہاں 24 نوں لا دینیاں نے, تے 12 تو پہلے اتر جانیاں نے. ہم وہیں پہ رہے ہیں, ہم نے دیکھا ہے. تو وہ جی وہ اتنے کے لونڈے نے. آپ مسجد کے سامنے آ کر کے جلوس نکال سکتے ہیں, جس کو آپ صحیح سمجھیں. اللہ نے ان کو وطن دیا, اسی وطن میں حرمین شریف ہے. اللہ نے ان کو جگہیں عطا کی ہیں, اسی جگہ کے اندر ان کی مساجد ہے, انہی کی ان کی نگرانی ہے. اور ایسے چھوٹے چھوٹے بونے سوال اٹھاتے ہیں. پچھلے سال ایک نے جی میں سوال پاتے جی قیامت تک بن دیتا ہے, اے جی بیت اللہ نو غسل کیوں دیندے نے؟ پتہ نہیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی تھی جناب ابراہیم کی, جناب اسماعیل کی, ان طہر بیتیا, میرے گھر دی صفائی بھی کرنی ہے, ستھرائی بھی کرنی ہے, نہوانا دھونا بھی ہے. اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحیح, جب داخل ہوتے ہیں بیت اللہ کو نہلایا گیا اور غسل دیا گیا, اور جتنے اوسان وسخ تھے وہ سارے ان سے صاف کیا گیا. بدھ سائڈ پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے مٹی پئی رہے تھوڑے منہ؟ جو کام کتابوں سننے سے وہ چھوٹے چھوٹے سوال بنا کے کہتے ہیں کہ اسی نا جی اس ویلے بن پا دیتا ہے, ایسے نہیں ہے.
آپ کے اوپر سینکڑوں سوال قرض ہیں، اور کچھ نہیں تو کم از کم ہماری طرف سے ہر سال آپ جناب کے پاس سوال ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری آل، پورے رشتہ دار، 1.25 لاکھ صحابہ، آپ کی پوری امت، اور ماں بعد تابعین، تبع تابعین، فقہا، محدثین، مفسرین، جے وہ خیر القرون کرنی سی، انہاں بیچاریاں کول ڈنڈے نہیں سی، یا جھنڈے نہیں سی، یا گھوڑے نہیں سی، یا کھوتے نہیں سی، یا چیزاں نہیں سی، سب کچھ تھا، بازار بھی تھے، گلیاں محلے بھی تھے، لیکن انہیں اس عید کا پتہ نہیں تھا، اس وجہ سے وہ کرتے نہیں تھے، اور خود حضور کو بھی پتہ نہیں تھا، انہوں نے نہیں کیا، تو انہوں بہتا پتہ لگ گیا، اللہ کرے کری جاؤ، جب آئے گا نا سامنے گڑا پتہ پھر چلے گا، اوسن قبراں تے لگ سن خبراں، اللہ سمجھ کی توفیق دے، اللہ میرے وطن کی حفاظت کرے، اللہ مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق دے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا پڑھتے ہیں، اللہ ان کو ایک کر دے، شملہ ایک کر دے، کلمہ ایک ہے، اللہ ان کی جہتیں ایک کر دے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔